بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے پہنچے گی۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ تمام رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے، خیر چاہ رہے ہوں گے، خیر مانگ رہے ہوں گے، اپنی دعاؤں، التجاؤں، مناجات کو شرف قبولیت کے لیے بارگاہ مقدسہ میں پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی ذات پاک آپ کی ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون بخشے، آپ کی آواز کو، آپ کی صدا کو، آپ کے اندر کی آواز کو مرہم کی طرح سنے اور آپ کی زندگی میں سکون کے وہ تمام پہلو پھر سے اجاگر ہو جائیں کہ جن میں آپ حالت شکر میں آ جائیں۔ ویسے تو ہر وقت ہر لمحے ہمیں شکر گزاری میں ہی رہنا چاہیے، مگر جب آپ کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پاک آپ کو حالت شکر کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک آپ کو اس توفیق کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بار بار سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین آمین ثم آمین۔ بہت سے فیصلے ہماری زندگی میں کچھ اس صدا سے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا لباس لگنے لگتے ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر اس لباس کو اس رنگ اور اس انداز سے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم دکھ میں ہیں، درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں تو ہمیں اپنی زندگی یا باقی ماندہ زندگی یا موجودہ زندگی کسی عذاب سے کم نہیں لگتی، اور یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ تمام دکھ، درد، تکلیف ہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ یہاں تک بھی نا امیدی کے بادل ہمارے سر پہ منڈلانے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہماری نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ صدا اس مقام تک پہنچتی ہے کہ جو شرف قبولیت پالے۔ یہاں تک بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا سننے والا یا ہماری سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے دکھوں کو، دکھ درد کو، تکالیف کو ہم اس طرح سے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ذات کی کرچیاں ہماری روح کو چبھنے لگتی ہیں۔ اپنا زندگی کا مقصد کہیں پر دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ اپنی التجاؤں کو ہم جو لباس پہنانا چاہتے ہیں، یا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے الفاظ وہ نہیں، شاید ہمارے اندر موجود جو ایک شدت درکار ہے وہ نہیں، یا شاید ایسے ہی ہم نے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہمارا ٹھہراؤ، ہمارا رکنا شاید ایسے ہی رہے گا، جبکہ یقین جانیے آپ کی ہر دعا عرش معلیٰ پر پہنچتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ 70 ماؤں جتنا آپ سے پیار کرتا تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ورنہ اگر موقع پہ پکڑنے پر آئے تو شاید کوئی بھی شخص مجھ سمیت ایسا نہ ہو کہ جو اس سخت سزا کا مستحق نہ ہو جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ہم سب موقع پر پکڑے جائیں تو ہماری کیا حالت ہوگی، ہم کس درد میں ہوں گے، ہم کس طرح سے سامنا کریں گے، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ ویسے تو ہم بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی نصیحتیں اور بڑے بڑے الفاظ اس طرح سے ادا کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم عقل کل ہیں، جیسے ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، مگر شان ہے اس پروردگار عالم کی جو آپ کو پھر سے توفیق عطا فرماتا ہے کہ آپ سکون قلب کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی باقی ماندہ زندگی کی بہتری کے لیے توبہ کے دروازوں کی طرف رخ کر لیں اور معافی
اپنی زندگی میں استغفار کی صورت شامل کر لیں۔ پھر آپ کے سجدے آپ کے لیے وجہ سکون بن جاتے ہیں۔ جو آپ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو بہتے ہیں وہ آپ کے وجود کو اس طرح سے دھو دیتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی داغ، کوئی فکر، کوئی شر تھا ہی نہیں۔ آپ پناہ خداوند کریم میں اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ جیسے آپ اپنی ماں کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ جو ہمارے الفاظ ہوں وہ شرف قبولیت پا لیں، مگر یاد رکھیے گا وہ جب چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے، جس رنگ میں چاہے، جس انداز میں چاہے، جس کی وجہ سے چاہے، جس کو وجہ بنا کر چاہے، وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کی عطا سے نا امیدی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور خود کو پہچاننے سے انکار کر دیں۔ یقین اور یقین کامل، صبر اور صبر جمیل، یہ سب اسی کے رنگ ہیں۔ وہ آپ کے اوپر اپنا کون سا رنگ نچھاور کرتا ہے، آپ کو عطا کرتا ہے، یہ اس کی رضا ہے۔ اپنے الفاظ کو کبھی ریکارڈ کر کے سنیں۔ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات کو اگر کسی پیپر ورک پہ لکھ سکیں تو لکھ کے محسوس کریں، دیکھیں، اپنے اندر جذب کریں، محسوس کریں کہ میرے آج کے اس مکمل دن میں جسے میں نے گزار دیا ہے، اس میں میرے الفاظ کیا تھے، میرے الفاظ کی ترجمانی جو ہے کیا وہ حقیقی معنوں میں میری سوچ کے عین مطابق تھی؟ کیا جو جیسے یا جس طرح سے میں سوچ رہا تھا حرف با حرف کیا میں ویسے بیان کر سکا؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ شاید آپ 30% بھی اس طرح سے اپنی ادائیگی کو ادا نہیں کر سکے، اور آپ کے ذہن کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی فکر کے مطابق جو کام تھے ان میں کچھ نہ کچھ ناقص ہونے کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا ذہنی طور پہ وہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کاموں میں کوئی نہ کوئی کام رہ جاتا ہے، اس طرح سے نہیں ہو پاتا۔ مگر واحد ذات پروردگار عالم کی ہے کہ وہ اپنے ذمے یا جو اس نے اپنے کام ہمارے ذمے لگائے ہیں اپنی ذات کے لیے، وہ انہیں پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ مگر حقوق العباد وہ آپ کا اور اللہ کا نہیں، بندوں کا معاملہ ہے۔ اس کی شاید معافی یا یقینی طور پہ معافی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے سامنے والا آپ کو معاف نہ کر دے۔ اپنے اندر موجود اور اپنی ذات کی اس کشش کو جو آپ کو جوڑتی ہے پروردگار عالم سے، اس کے اندر جب تک آپ اپنے آپ کو نئے سرے سے، نئے انداز سے یا اس کی حاکمیت کو عرش پر، فرش پر، ہر مقام پر محسوس کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنے آپ کو نہیں گوندیں گے، اپنے آپ کو سپردگی میں نہیں دیں گے، تب تک آپ اس طرح سے نہیں بن سکتے کہ کوئی آپ کو کامل کہہ سکے۔ آپ کا صبر آپ کی شناخت نہیں بن سکتا، آپ کا شکر آپ کی شناخت نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے نہ گوندھ سکیں کہ میں نہیں بس تو، میں نہیں بس تو۔ اور سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم امتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری شکلیں پہلے والی ہی ہیں، نہ شکل بگڑ رہی ہے، نہ ہم پہ اس طرح سے عذاب مسلط ہو رہے ہیں۔ ہاں، آزمائشوں کی دستک جو ہے وہ ہے، اور وہ بھی ہماری توبہ قبول و منظور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی نرمی فرما دیتے ہیں، اس مشکل سے، مشکل گھڑی سے نکال دیتے ہیں۔ توجہ خود پہ دیں، اپنے آپ کو پھر سے گوندیں، اپنے الفاظ کو پھر سے ایک نئی شکل دیں، اپنے لہجوں کو عاجزی کی اس خوبصورت لہر میں شامل کریں کہ آپ کی آواز، آپ کا لہجہ کسی سامنے والے کو کسی بھی طرح سے تذلیل کرنے والا محسوس نہ ہو۔
آپ اپنے صبر کو اپنی جلد بازیوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے سے بچائیں۔ آپ ان جلد بازیوں کو اپنی ذات میں قطعاً شامل نہ کریں کہ آپ کی پچھلی تمام محنت کہیں مٹی نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جہاں آپ کی محنت مٹی ہو جاتی ہے، وہ مٹی دوبارہ گوندی نہیں جاتی، بلکہ وہ مٹی خاک بن کے آپ کے اوپر جب آتی ہے تو آپ کا چہرہ وہ چہرہ لگتا ہے کہ اس شخص نے اپنی جلد بازیوں کی وجہ سے اپنا بہت سا نقصان کر لیا ہے۔ آپ کو معاشرے میں وہ شناخت ملتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہارا ہوا انسان۔ اس چیز سے بچ جائیں، بچائیں اپنے آپ کو۔ اپنے اندر اس صبر و تحمل کا ایک ایسا احساس جگائیں، ایک ایسا مادہ پیدا کریں، ایک ایسی کوشش جاری رکھیں کہ آپ کے اندر کا ٹھہراؤ، آپ کے اندر کا وہ سکون کبھی بھی زائل نہ ہو، خراب نہ ہو، تباہ نہ ہو، اور آپ اپنے آپ کو ان میں شامل ہوتے ہوئے محسوس کریں کہ جن کا باہر کی دنیا میں اپنے معاملات کی وجہ سے جو تنگی، تکلیف، دشواری ہے، لیکن اندر یہ یقین کامل اتنی ہی طاقت سے موجود ہے کہ اللہ کی ذات پاک کی سپردگی میں ہوں۔ یا اللہ تیرے سپرد ہوں، یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں، یا اللہ تیری توفیق سے صبر میں ہوں۔ پھر یقین جانیں کہ ان مقامات پر بھی آپ کو صبر کی چادر نصیب ہو جاتی ہے کہ جہاں پر انسان ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، جہاں پر انسان کو بولنا، دیکھنا، سوچنا محال لگتا ہے، ایسے ہی مقامات پر صدیاں بیت جاتی ہیں، سال ہر سال بیت جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر اس سکون کی جوت لگ جاتی ہے، جاگ جاتی ہے کہ جس کی روشنی آپ کو بارہا اس یقین کامل سے گزارتی ہے کہ آپ اللہ کی ذات پاک کی سپردگی میں ہیں۔ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اب بیچ میں اور کوئی نہیں، میں ہوں اور وہ ذات پاک ہے، میں ہوں اور وہ ذات پاک ہے۔ جب آپ اس طرح سے اپنی زندگی کی ایک نئی ڈائریکشن حاصل کر لیتے ہیں، خود کو دوبارہ سے گوندھ لیتے ہیں، وہ کوزہ گر آپ کو پھر وہ شکل عطا فرما دیتا ہے کہ آپ کا شمار شکر گزاروں میں، صابروں میں ہونے لگتا ہے۔ آپ کے اوپر ہنسنے والے بعد میں آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکن ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ یہ جو نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے، خود کو حرف آخر سمجھنے والے، کبھی اپنی طاقت کے نشے میں، کبھی اپنی دولت کے نشے میں، کبھی اس یقین کے ساتھ کہ اس نے میرے سوا کہاں جانا ہے، تو جب خود سے وہ کوئی ایسی تحریر لکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود سے آپ کا نصیب لکھیں گے یا آپ کے لیے خود سے فیصلہ کریں گے، اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو توڑ دیتا ہے، اس زبان کو کھینچ لیتا ہے، ان بری نگاہوں کو نوچ لیتا ہے، اور آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان سب سے بلند بالا اور بہتر بنا دیتا ہے۔ بانٹ اس کی ہے، تقسیم اس کی ہے، عطا اس کی ہے، خیر اس کی ہے، اور ہر طرح کے شر سے حفاظت بھی وہی پاک ذات عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی یہی تو شان ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ جب ہمیں پیار دیتا ہے تو وہ کیئر بھی 70 ماؤں سے زیادہ ہی کرتا ہے۔ ہماری بے صبریاں مار جاتی ہیں، ہماری جلد بازیاں مار جاتی ہیں، ہمارے فیصلوں کا ناقص پن ہمیں بعض اوقات ایسی ذلتوں کی طرف لے جاتا ہے کہ جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم جو آنن فانن کرنا چاہتے ہیں، ہم جو آنن فانن دیکھنا چاہتے ہیں، بعض اوقات وقتی طور پہ ہمیں یہ شعوری طور پہ لگتا ہے یا اندر کی کوئی الہامی کیفیت لگتی ہے کہ یہ بہتر ہے،
جو میں نے کہا میں نے اپنا بدلہ لے لیا، میں نے فلاں شخص کی فلاں بات پہ اس کو یہ جواب دے دیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کا علم اور آپ کا ریئیکشن، یہ سب چیزیں عین ممکن ہے کہ وقتی طور پر آپ کو تھوڑا بہت قلبی سکون دے دیں، لیکن جب باؤنس بیک ہوگا، جب وقت حقیقی معنوں میں اور حقیقت میں آ کے آپ کے سامنے اس کی منظر کشی کرے گا، تو کہیں آپ کا شمار ان میں سے نہ ہو جائے کہ کاش میرے الفاظ وہ نہ ہوتے، کاش میرے الفاظ وہ نہ ہوتے، میری کہی ہوئی باتیں وہ نہ ہوتیں، میرے سوچنے میں اور سمجھنے میں کہیں بھی وہ ناقصیت نہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے آج میں اس عذاب میں ہوں، آج میں اس مشکل میں ہوں، آج میں جس زندگی کو جی رہا ہوں یا جی رہی ہوں، اس کے اندر میرے اپنے کیے کچھ فیصلے ایسے ضرور تھے کہ جس کی بنا پر میں نے یہ دن دیکھے ہیں۔ پھر کہوں گا کہ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر، قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آل بیت پر، کہ جس پروردگار نے ہمیں امتی پیدا کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ سوچئے گا، سمجھیے گا، اپنے اندر کو تھوڑا سا ٹٹولیے گا کہ اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی موقع دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی جب ہم گر گڑاتے ہیں، صدقے دل سے جھک جاتے ہیں، پناہ کے طلبگار بن جاتے ہیں، ہم اپنی دعا کا جو ایک رائٹ وے ہے، جو ایک بیسک ڈائریکشن ہے، وہ اس پناہ کے لیے یا اس پناہ کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ جس میں ہم اپنی اس وقتی سختی کو، اس تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی ذات پاک ہمیں معاف کر دیتی ہے، سکون قلب کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں موجود ان تمام تکالیف کو بھی دور فرما دیتی ہے، اور پھر سے ان آسانیوں کو ہماری جھولی میں ڈال دیتی ہے کہ جنہیں ہم خود اپنے ہاتھ سے جھٹک چکے تھے۔ جب تک آپ اپنی اصلاح کے لیے، جب تک آپ اپنے اندر موجود کیفیات کو ترتیب نہیں دیں گے، جب تک آپ اس چیز تک یا اس سوچ تک نہیں پہنچیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر اس مثبت پہلو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے کہ میرا وہ لفظ، میرے الفاظ، میری سوچ، میرا لہجہ اور میرے یا مجھ سے ہونے والے وہ تمام عمل یا میری ذات سے ہونے والے وہ تمام کام کہ جن کو میں نے سپرد خدا وند کریم کر دیا ہے، میں اس کو اور آسان طریقے سے کروں، تاکہ میری ذات، میرا وجود، میں بکلم خود یا خود موقع پر موجود حالت سجدہ میں ہوں، کسی سے گفتار کر رہا ہوں، کوئی عمل کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، ہر حال میں، ہر عالم میں میں اللہ کی پناہ میں ہوں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کر لی ہے، میں نے اپنی زندگی میں شکر کو شامل کر لیا ہے، میں نے اپنی ذات میں صبر کو جگا لیا ہے، میں نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی کہ اب میری ذات کسی کے لیے کسی دکھ، درد یا تکلیف کا باعث بنے۔ پھر آپ کے کہے ہوئے الفاظ اگلوں کے لیے، اپنے سامنے والوں کے لیے یا اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات اگلے کے لیے مرہم بن جاتی ہے، آپ کی خاموشی ہی بعض مقامات کے اوپر اگلے کو مار دیتی ہے، آپ کا صبر ان ظالموں پہ پڑ جاتا ہے کہ جن کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ ان کے سامنے جو ذات یا شخصیت موجود ہے یہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ گو کہ انسان ہے، غلطیوں پر غلطیاں کر دیتے ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی توبہ کا در کھلا ہے،
اپنی ڈائریکشنز کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اس سمت پہ لانا ہوگا کہ جہاں پہ ہم خود کو صدق دل سے سپرد خدا کرتے ہوئے، اللہ کے سپرد کرتے ہوئے ہم اس مقام تک آ جائیں، ہم اس سوچ تک آ جائیں، اس فکر تک آ جائیں، ان الفاظ کو پا لیں کہ جن میں خیر ہی خیر ہو، اول خیر ہو، آخر خیر ہو، ظاہر خیر ہو، باطن خیر ہو۔ جب آپ اس مقام پر آ جائیں گے پھر آپ اپنی ذات کو چھوڑ دیں گے، بالکل سپرد خدا۔ پھر آپ اپنی ذات سے جڑے رشتوں کی خیر مانگنے پہ لگ جاتے ہیں، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کی خیر مانگنے پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ خیر در خیر کا سلسلہ آپ کے بعد والے اور ان کے بعد والوں تک بھی جاری رہتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ زندگی بڑی 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 مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کب، کہاں، کیسے، کس وقت، کس طرز میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ایک خطبے کے بھی شاید محتاج ہو جائیں، دفن ہونے کے بھی محتاج ہو جائیں، نہیں جانتے ہیں ہم۔ مگر جب آپ پا لیتے ہیں ان جستجوؤں کو تو پھر آپ اس دنیا میں تب تک ضرور رہتے ہیں کہ جب تک اللہ کی ذات پاک نے آپ کی ذات سے ہونے والے کسی ایسے عمل کو قبول کر لیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بہت سی نیک تمناؤں، دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو، آپ کے پیاروں کو اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرماتے ہوئے اپنی پناہ خاص میں رکھے، مقام خاص میں رکھے، التجائے خاص میں رکھے، حالت دعا عطا کرے، حالت صبر عطا کرے، حالت شکر ادا کرے، یہ سب عالم آپ کو عطا ہوں، اور کوئی بھی ایسا وقت آپ کی زندگی میں نہ آئے کہ آپ کے دکھوں کا قد بڑھ جائے اور آپ کا شکر کم پڑ جائے۔ اللہ کی ذات پاک ہم سب کو معاف کرتے ہوئے سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین، آمین ثم آمین۔